سب سے پہلی آواز ہر گاؤں ہر بستی میں کیا گونجتی ہے؟ اذان۔ سال کے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے، اذان کے 12 کلمات، سال کے 12 مہینے، اذان کے 12 کلمات، یہ 12 کلمات 12 مہینے ہر وقت پوری دنیا میں گونج رہے ہیں۔ کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء۔ اللہ کو پہچاننا اللہ ہے۔ اذان کی ابتدا اللہ اکبر لفظ اللہ، اور اذان کی انتہا لفظ لا الہ الا اللہ، اللہ۔ اذان میں 6 سبق ہیں، یہ 6 سبق پکے کرنے پھر دین پر چلنا آسان ہے۔ پہلا سبق اذان کا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا مؤذن نے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات دل میں اتر جائے، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا اللہ ہی ہے۔ بڑا کون ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کتنا تکرار کروایا ہے۔ عید کی نماز ہے، عید پڑھنے جا رہے ہو تو کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عید کا دن تحفہ دیا۔ عام دنوں میں 5 نمازیں، عید کے دن 6۔ ایک عید کی نماز، اس میں کیا ہے؟ 6 زائد تکبیریں ہیں۔ سارا بچہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ ذرا پولیس اسٹیشن، تھانہ، ایس ایچ او وہاں کا بڑا ہے، سب اس کی بات مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی آ جائے تو پھر ایس ایچ او بھی کہتا ہے جی سر تو میرے سے بڑا ہے۔ ڈی ایس پی کے ساتھ ایس پی آ جائے کہتا ہے جی سر میرے سے بڑا ہے۔ ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے جی سر کہ میرے سے بڑا ہے۔ ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے بھاگ کے جاتا ہے جی سر میرے سے بڑا ہے۔ اور اللہ بلائے آئی جی کے بلانے پر بھاگا، ڈی آئی جی کے بلانے پر بھاگا، ایس پی کے بلانے پر بھاگا، اور اللہ کے بلانے پر جس کے دل میں اللہ اکبر ہوگا وہ اذان سن کے کدھر جائے گا؟ یہ سبق پکا کرنا ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، بڑائی اللہ ہی کی ہے بس۔ دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس میں پیغام چھپا ہوا ہے کہ دنیا کے انسانوں بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ۔ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ تو دوڑ لگانی کس کی طرف؟ رجوع کس کی طرف؟ محبت کس سے کرنی؟ مانگنا کس سے ہے؟ ہاتھ کس کے سامنے پھیلانے ہیں؟ یہ سبق، یہ پیغام چھپا ہوا ہے۔ اللہ کو ساتھ لو، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے۔ لا الہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ تیسرا سبق اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اگر تمہیں اللہ کو ساتھ لینا ہے اور اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اگر اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے بناؤ، نبی والی زندگی اپناؤ، نبی کو نمونہ اپنے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ. ان کی چال چڑھو، ان کا دامن پکڑنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی ماننی ہے، ان کی زندگی کو اپنانا ہے. اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں. سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. تو چوتھا سبق مؤذن اذان میں کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ. آ جاؤ نماز کی طرف. دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، کاروبار چھوڑو، کھیل چھوڑو. جس نماز کے لیے صحابہ جس نماز کے لیے دکانیں بند کرتے، دفتر بند، کاروبار بند کرتے، آج اس نماز کے لیے کھیل بند نہیں ہو رہا. جس نماز کے لیے طواف بند، جس نماز کے لیے حکم کیا ہے طواف بھی کیا کرو، 24 گھنٹے طواف چل رہا ہے، 24 گھنٹے، لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوئی تو طواف بھی کیا ہوا، بند. آج اس نماز کے لیے کھیل بند نہیں ہو رہا. حی علی الصلاۃ. اجو نماز کی طرف. ہم مسلمان ہیں اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. آپ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. ایک حدیث میں کتنی سخت بات فرمائی کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. حی علی الصلاۃ. آجو ڈاکٹر صاحب، صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ. آجو نماز. کیوں آجو نماز کی طرف. پانچواں سبق حی علی الفلاح. کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں. تمہارے مسئلوں کا حل کس میں ہے؟ نماز میں. تمہارے کاموں کا بننا کس میں ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، پھر اللہ کے سامنے سر جھکانا، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، اسلحے سے نہیں ہوتا، پولیس سے، فوج سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے گا. دعاؤں سے. باقی نے کیا کہا؟ حی علی الفلاح. آجو کامیابی کی طرف. اس میں تمہارے کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے. چھٹا سبق اذان کا. فجر کی اذان میں اضافہ کیا الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے جس سے نیند سے. اٹھ جاؤ. دیکھو زندہ آدمی کو سوئی چبو اس کی چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو وہ تک سے بچنا ہوگا. جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، میٹنگ سے اٹھائے گی، فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی. جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، تک سے مسنا ہوگا. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب. یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل ہو. دل تو سب کا ہے، یعنی جس کا دل زندہ ہو. مردہ دل کے لیے قرآن نصیحت نہیں ہے. پہلے دو سبق مؤذن نے دوبارہ اذان میں دوہرائے، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. واہ واہ. یہ اذان جس کی سمجھ میں آ گئی وہ اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا. اذان اس کے اندر کرنٹ پیدا کرے گی.
صحابہ فرماتے ہیں، عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، جو ہی اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، ساری وحی کا خلاصہ، سارے قرآن کا خلاصہ، تورات زبور انجیل کا خلاصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی ہے اس کا خلاصہ ایک آیت ہے قرآن کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارے مسئلوں کا حل، عوام کے مسائل کا حل، حکومتوں کے مسائل کا حل، غریبوں کے مالداروں کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، سارے مسئلوں کا حل ہے۔ آج اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ تبلیغ میں یہ محنت کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تاجر بعد میں، مسلمان پہلے ہیں۔ تجارت کے مسائل کو سیکھنا ہے، زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، ڈاکٹر ڈاکٹری کے متعلقہ مسائل کو سیکھے، وکیل وکالت سے متعلقہ مسائل کو سیکھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، جنت اور جہنم کو ماننے والے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اس کو ماننے والے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔